گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت و محبت کا درس دیتی ہے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ ڈگری تو ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو باوقار اور باحیا باحجاب بنا دے، نہ کہ ایسی جو آپ کا حجاب تو ایک طرف، آپ کے سر سے دوپٹہ بھی اتروا دے۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کیا کیا کیجیے، جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجیے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ زنا کے 4 بڑے وبال: خدا ناراض اور سخت پکڑ، دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، زندگی مختصر ہو جاتی ہے، چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، صدقہ و خیرات کے فضائل، گناہوں کا کفارہ، مال میں برکت، بری موت سے حفاظت، محشر کا ٹھنڈا سایہ، جنت میں خاص دروازے سے داخلہ۔ 4 موقعوں پر شیطان دھاڑے مار کر رویا تھا۔ جب بارگاہ الہی سے اس کے اوپر لعنت کی گئی، جب اسے زمین پر اتارا گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل کی گئی، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ رزق بڑھانے کے 5 اسباب: گناہوں پر استغفار کرنا، گناہوں پر استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اچھے دوست کی 3 نشانیاں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس کی مجلس میں بیٹھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے، جس کی بات سے تمہیں علم میں اضافہ ہو، اور اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی طرف رغبت ہو۔ بندے میں یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہوں، ایسے بندے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے، وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا ہے، مگر اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا ہے، اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ علامات قیامت: سورج مغرب سے طلوع ہوگا، زمین دسا دی جائے گی، مہدی کی حکومت ہوگی، جانور بات کرے گا، دابۃ الارض، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور حکومت ہوگی اور وفات ہوگی، یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، دجال کا ظہور ہوگا، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 40 سالہ حکومت اور وفات، خانہ کعبہ کی بربادی ہوگی، قیامت کی آخری علامت یمن سے آگ اٹھے گی، ٹھنڈی ہوا چلے گی،
اللہ سے مانگنا اللہ تیری انہی کے لیے کرتا ہے جس کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ میں مایوس نہیں ہوں گی کبھی بھی، چاہے کتنا بھی مشکل حالات پیدا ہوں۔ میری زندگی میں مجھے میرے اللہ پر یقین ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں ہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اتنے دور جا کر حاجی بن سکتے ہیں تو ایک دوسرے کے قریب رہ کر انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق، موت اور عزت ذلت کے فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دے رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی خاموش رہنا پڑتا ہے اور منظر عام سے غائب ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی خاموشی اور غیر موجودگی ہی لوگوں کو آپ کے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا، اگنور کرنا اور برے لوگوں سے کنارہ اختیار کر لینا، یہ آپ کی ذہنی پختگی کی علامت ہے، نہ کہ بزدلی کی۔